ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی، تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویوز کے باوجود کوئی بھی امیدوار یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویوز کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا کہ اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ اسے سکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر تانگ آ چکے تھے، اور دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنے مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہیں کیا اور پینل کو انٹرویوز جاری رکھنے کا کہا۔ ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اور عام سے حلیے والا نوجوان انٹرویو دینے گیا، اور اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی سا انسان کہاں سلیکٹ ہو پائے گا۔ اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کو ناکامی کا وجہ بنا ہو۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا کہ جنٹلمین یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر، اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ یہ عجیب و غریب جواب سن کر پینل ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بوچھاڑ کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی ہے یہ تو بتائیں ذرا۔ پینل ممبران حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر، اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے سارا کچھ سیکھا ہے میں نے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا۔ ایک منٹ کے لیے مان جائیے کہ وہ کمپنی مالک، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹانگیں، کس کی جوتے کہاں رکھیں، کس کی کتابیں کہاں دری ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کی من پسند کھانا بنانا، بنا کر سامنے پریزنٹ کرنا، پھر برتن دھونا کس کی رسپانسبلٹی ہے، پھر گھر بھر کی صفائی کون کرے گا، جھاڑو پونچھ، فرش کی دھلائی، رات بیمار پڑ جاتے تو پرہیز والا کھانا کھلانا اور مالش کرنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، یہ سب مینیج کرنے والی میری امی تھی۔ وہ شاندار مینیجر تھیں۔ کبھی بھول کر بھی ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں پڑی۔